گے، تیرا دو جہانات مقام بن جاوے گا، عاشقاں دے وچ تیرا نام بن جاوے گا، یاری رب دیاں بندیاں نال، یاری رب دیاں بندیاں نال تے غم تیرے مک جان گے، اللہ والیا نیڑے نیڑے آ، اللہ والیا نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لسانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی۔ ناظرین محترم، روحانی سلسلے پروگرام میں آج ہم تذکرہ کریں گے فیضان نبوت کے قسیم اول سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مرید صادق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر، عظیم دانشور حضرت علامہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدی صاحب۔ آئیے پروگرام روحانی سلسلے میں ان کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں میں روحانی سلسلے کے عنوان سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا لسانی چینل پر، تو آج اس کا دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ الحمدللہ تمام سلاسل اولیاء برحق ہیں اور تمام سلاسل اولیاء کی منزل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے۔ دیگر سلاسل اولیاء کی طرح سلسلہ عالیہ صدیقیہ، طیفوریہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے مرشد اول حضور سرور کائنات، فخر موجودات، نبی آخر الزماں، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں اور مقصود کائنات ہیں۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے کیا خوب عرض کیا ہے بارگاہ رسالت میں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مرشد ثانی حضرت تاجدار صداقت، کلیم طور نبوت، یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پیکر انوار مصطفیٰ، مخزن اسرار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے
सियासी एतबार हो या रूहानी एतबार हो या दीनी एतबार हो, हर मैदान में हर एतबार से हर लिहाज से नबी अकरम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और ये अहले इस्लाम का बड़ा वाज़ेह अक़ीदा है कि अंबिया के बाद अल्लाह ताला ने सबसे ऊंचा मर्तबा और मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता फ़रमाया। और इस अक़ीदे पर तमाम सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं। और इसी अक़ीदे पर हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहर मुबारक भी लगी हुई है। और इसी अक़ीदे का हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पहरा दिया। और यही असलाफ़ किराम का, आइमा मुज्तहिदीन का, औलिया कामिलीन का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा मुबारका है। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर एतबार से खलीफा बिला फसल हैं और सानी असनैन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा सब्बल्लाहु फ़ी सदरी इल्ला सब्बब्तु फ़ी सदरी अबी बकर। अल्लाह ताला ने जो कुछ मेरे सीने को अता किया, मैंने वही कुछ अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को अता कर दिया। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से और मुनासबत से सिलसिला अलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया को अल्लाह ताला ने बड़ा आला, अरफा और मुनफरद मकाम अता फ़रमाया है। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद सिलसिला अलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मुर्शद कामिल हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत सैयदना उस्मान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की हक़ानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की एक वाज़ेह दलील हैं। आपका आबाई मज़हब मजूसी था, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम और कल्ब सलीम की दौलत से माला माल किया, तो आपने मजूसी मज़हब छोड़कर नसरानी मज़हब इख्तियार किया और मुख्तलिफ़ पादरियों और पुरोहितों के पास गए, उनकी खिदमत की। और सबसे आखिरी पादरी ने आपको नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि अन करीब दियार अरब में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर और नूर होने वाला है। और उस पैगम्बर अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 निशानियां हैं कि वो सदका नहीं खाएंगे और हदिया कबूल फरमाएंगे, और उनके दोनों शानों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी, ख़त्म नबूवत की मोहर होगी। तो ये 3 निशानियां हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़हन नशीन कर ली। और चलते हुए, सफ़र करते हुए अरसा दराज के बाद आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए, जिसको उस दौर में यसरब के नाम से पुकारा जाता था। तो फिर कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए, आपके सहाबा इकराम भी तशरीफ़ ले आए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन दिनों एक यहूदी सरदार की नौकरी किया करते थे, उसके खजूर के बाग को
پانی لگایا کرتے تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور تینوں نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ان کو نظر آئیں۔ کلمہ پڑھا، ہمیشہ کے لیے حضور کی غلامی اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی لاجپالی کا مظاہرہ فرمایا، یہاں تک فرما دیا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرے کنبے کا ایک فرد وحید ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تو اس کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قدر کی منزلت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اہل اسلام کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ صداقت میں بھی اہم کارنامے سر انجام دیتے رہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ عدالت میں بھی ان کو اعلیٰ منصب عطا کیا گیا، حتیٰ کہ جس علاقے سے آپ چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچے تھے، اسلام کی برکت سے اسی علاقے کی حاکمیت ان کو نصیب ہو گئی۔ آپ فارس کے، ایران کے گورنر بن گئے، حاکم اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے غلاموں کو بھی اس شان پذیرائی سے نوازا ہے کہ ان کو بھی زمانے کا حاکم بنا دیا، زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی، بعض روایات کے مطابق 200-250 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ تو چونکہ آپ اہل کتاب کے ساتھ ملتے ملاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو آپ نے اہل کتاب سے جو کچھ سنا تھا وہ تمام بیانات اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس یہ اسلام کی حقانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اور شان رسالت کی ایک واضح دلیل بن گئی۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تیسرے شیخ کامل کا مقام ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا قاری محمد نعمت اللہ نقشبندی مجددی جماعتی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاسانی چینل کے ذریعے دین مبین کی تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا جو یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ سلسلہ ہم سب کے لیے مبارکباد کا حقدار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے فوائد و ثمرات لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور انہوں نے بہت اچھا راستہ اختیار کیا ہے، اور ان کے سارے اس پروگرام میں حضور تنویر لسانی پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی جماعتی علی پوری دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان نظر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے جیسا گناہ گار بھی آستان عالیہ علی پور سیدہ شریف کا ایک ادنا سا دریوزہ گر ہے، خادم بارگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آستان عالی شان کو تا قیام قیامت سلامت رکھے، اور ان عظیم بزرگوں کا فیضان نظر ہم سب کو عطا فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی سلسلے، جس میں آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب کو، جو آج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل فرما رہے تھے۔ روحانی سلسلے پروگرام کے نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تیرا نام